بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کریں گے۔ پروگرام استخارہ جو کہ ہر روز آپ لوگ براہ راست دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو پروگرام میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اب آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کی۔ پروگرام کے فارمیٹ کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، شامل ہونا چاہیں، بالکل ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ رہنمائی کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ہر روز کی طرح آج بھی ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے انتہائی محترم عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، زیارت آپ لوگ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنے ہیں آپ۔ اب آپ کی رہنمائی کے لیے، گفتگو کے لیے انشاءاللہ یقیناً آپ سے بھی گفتگو رہے گی۔ حضور قبلہ مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی شاہ صاحب۔ ناظرین محترم، دونوں شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے جو بھی آپ لوگ سوال کریں گے انشاءاللہ استخارے کے اعتبار سے، جس طرح ہماری کالز ہوتی ہیں پروگرام میں اور شامل کی جاتی ہیں انشاءاللہ، اسی طرح آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ کل بھی کافی کالرز ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور جو ان کے مسائل تھے جو آپ لوگوں نے ڈسکس کیا، کاروباری حوالے سے، شادی کے اعتبار سے اور گھریلو اعتبار سے جو سوالات کیے گئے، ہماری بھرپور کوشش رہی کہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے اب آپ کی رہنمائی جو ہے وہ کی جائے۔ تو انشاءاللہ آج بھی یہ محبتوں کا سفر جو ہے وہ جاری ساری رہے گا۔ آپ لوگوں کے سوالات ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی ملتے رہتے ہیں اور خط کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے پیغامات جو کہ ہم تک آتے رہتے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی مکمل طور پہ کی جائے۔ کل بھی پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کی گئی، لیکن چونکہ پھر کالز تھیں اس کے بعد تو موقع نہیں مل سکا کہ مزید اس پر گفتگو کی جائے، ڈسکس کیے جائے اور رہنمائی جو ہے وہ سیاست کی جائے۔ تو کل بھی جو ہے وہ خیر و برکت کے لیے اور بالخصوص بیماریوں کے لیے بہت زیادہ جو لوگ اکثر پریشان آج کل کے دور میں وقت میں نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے کل پیر صاحب قبلہ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد پھر کالرز تھے، کافی بات نہیں ہو سکی، تو ہم آج انشاءاللہ چاہیں گے کچھ رہنمائی ہمارے دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی، خیر و برکت کے حوالے سے بھی یقیناً، اور بیماریاں جو بہت سی جنم لے رہی ہیں، آئے دن لوگ پریشان رہ رہے ہیں گھروں میں اور ہاسپٹلس میں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان سے بچنے کے لیے روحانی طور پر کیا وظائف ہونے چاہیے، کیا تیاری ہونی چاہیے ہم لوگوں کی، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو پیر صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ سہروردی صاحب سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ سہروردی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ جزاک اللہ۔ جس موضوع پر آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، حالات کے پیش نظر اور گھر گھر میں جو آج مسائل، بلکہ مسائلستان ہمارے گھر بن گئے ہیں، پریشانیاں عروج پہ ہیں، بیماری ہر گھر میں موجود ہے، مشکلات اور رزق کی فراوانی کم ہو رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، وسائل کم ہو رہے ہیں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا، اگر کسی کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں تو مسائل میں وہ بھی مبتلا ہے، پریشان وہ بھی ہے، ٹینشن میں وہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ صرف پیسے کی فراوانی سے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹوٹل جو ہے سکون میں ہوں۔
بعض دفعہ پیسہ بھی زیادہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جتنے بھی اس کے وسائل ہوں اس کے اندر رہ کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جہاں تک رہا کہ رزق کی کمی ہو جانا، مسائل کا بڑھ جانا، پریشانیاں میں مبتلا ہو جانا، تو میرا یہ ایک اپنا گمان ہے، میرا ایک اپنا خیال ہے یا میری ایک رائے ہے کہ جیسے جیسے اللہ کی رحمت انسان سے دور ہوتی جا رہی ہے، ایسے ایسے انسان اپنے مسائل میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ، کیونکہ رحمت ایک بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمام ان چیزوں سے نجات دیتی ہے۔ رحمت کی وجہ سے ہی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کی وجہ سے ہی اللہ کا فضل آتا ہے، رحمت کی وجہ سے ہی بیماریاں دور ہوتی ہیں، رحمت کی وجہ سے ہی رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آپ سے دور ہو رہی ہے۔ رحمت ہوگی تو برکت ہوگی، برکت ہوگی تو تھوڑا سا رزق جو ہے وہ بھی آپ کا بڑھ جائے گا، اس میں اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ بے شک۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزیں جو ہیں جن میں آج ہم ہر گھر جو ہے وہ مبتلا ہے، بالکل ایسے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل بجا فرمایا سہروردی صاحب قبلہ، گفتگو فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ یقیناً آپ لوگوں کی کالز بھی ہیں چکے، اور گفتگو بھی ساتھ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہیں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی بھائی، میں عذرا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن بولیے گا۔ بھائی میں بہت مشکل میں ہوں اور میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ خیر۔ میں جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کی آواز جو ہے نا، آپ کی آواز ابھی بریک ہوئی، اصل میں سوال دوبارہ ذرا آپ ریپیٹ کریں۔ آئی آواز آپ کو؟ جی جی جی، آ رہی ہے، بتائیے گا۔ جی تو نا بس میرے میاں بھی ہیں لیکن وہ نا بہت زیادہ نا نشے کی طرف جاتے ہیں، بہت زیادہ گھر کی طرف نہیں دیکھتے، نہ بچوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ شادی کو 18 سال ہو گئے لیکن اسی سچویشن میں ہوں میں۔ اچھا جی۔ امی ابو بھی اچانک فوت ہو گئے، بھائی پوچھتے نہیں ہیں، بس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے، جیسے میں کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں خراب ہی ہو جاتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ وہی تھا پتا بیگم۔ اور آپ کا نام پورا کیا ہوتا ہے آپ؟ عذرا۔ اور اپنے شوہر کا بھی نام بتائیے گا۔ ہلو، شوہر کا نام بتائیے گا میری بہن۔ یاسین۔ وہ کام وغیرہ کوئی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ گول گپے لگاتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں گول گپے کی، تھوڑا سا بس لے جاتے ہیں جو ہوتا ہے، صاحب کا بیچ کے آ جاتے ہیں، جتنا نشہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ، ٹھیک، اچھا چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میری بہن۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور اللہ کریم بہت آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ اور پریشان نہ ہونا یا پریشان نہ ہو ایسا جملہ مطلب بے شک تسلی کے طور پہ بھی یقیناً بہت بڑی بات ہے اگر انسان کسی کو کہہ دے، لیکن جو سچویشن آپ کی ہے اور جس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے ایسے معاملات، وہ یقیناً جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا اور کیسے چل رہا ہے۔ تو گھریلو مسائل، پریشانیاں، ٹینشنیں پھر شوہر کی طرف سے، تو ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو انسان ظاہر ہے بہت پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کریں گے اور مفتی صاحب سے کہ آپ ہماری بہن کی جو ہے وہ پیر صاحب رہنمائی کیجیے گا شاہ صاحب، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میری بہن، جیسا کہ ہمارے پروگرام کے میزبان سلطانی صاحب کے بتا رہے تھے کہ یقیناً ایسے حالات میں سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یقیناً
مشکل تو ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا. آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی. بے شک. مایوسی بالکل آپ نے اپنے قریب نہیں آنے دینی. اللہ کی رحمت سے امیدوار رہیں، امید رکھیں اس کی رحمت پر. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی ہے خبیر. تو یا خبیرو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے شوہر کی پیشانی پر پھونک مارنی ہے جب رات کو سوئے ہوئے ہوں. اور یا قہارو یہ پڑھ کے آپ نے ان کے سینے کی طرف سامنے ہوں تب بھی غیر محسوس طریقے سے پھونک مار دیا کریں. اگر سامنے نہ ہوں تو تصور میں ان کے سینے کی طرف پھونک مارتے رہیں انشاءاللہ العزیز. پہلا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ان کی جو بری عادتیں ہیں نشے وغیرہ کی وہ ختم ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی. اور دوسرے وظیفے سے انشاءاللہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہوگا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے اور یقیناً پھر آپ کا گھر اللہ کے رحمت سے مجھے امید ہے کہ خوشیوں کا گہوارہ اور مرکز بن جائے گا. انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ گھر کے تمام افراد کو نماز کی تلقین کیا کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی. شاہ صاحب قبلہ رہنمائی کر رہے تھے ہماری بہن آپ کی، جو آپ نے سوال کیا اپنے بارے میں اپنے لیے، اور انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات ضرور بہتر ہوں گے. اور آپ دعا بھی ساتھ میں ان وظائف کے جاری رکھیں اور وظائف بھی انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائیں گے. نیکسٹ ہیں جی کالر، ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی یاسر، ہیلو. جی بتائیے بھائی، آواز آ رہی ہے، فرمائیے گا. جی روحانی مسئلہ میں نے پوچھنا تھا. جی یہ مسز ہے میری، ان کی نا نماز کے دوران نا بھولنے والا عمل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، تو بتائیں گے کیا کیا جائے. اچھا جی ٹھیک ہے. اور کچھ اس کے علاوہ؟ جی سر. ٹی وی کا والیوم ذرا آپ پلیز بند کریں. جی بند کر دیا. بھولنے والا عمل سے مراد مطلب نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے بھولتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ؟ بس زیادہ تر نماز کے دوران ہی ان کی طبیعت تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے. ویسے تو ان کی نارمل ہے، ڈاکٹر تو کہتے ہیں ان کو مرگی کا مسئلہ ہے. اچھا لیکن یہ بھولنے والا بیٹھے بیٹھے وہ بھول جاتی ہیں وہ کہاں بیٹھی ہیں کہاں پہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں ہم انشاءاللہ جی رہنمائی کرتے ہیں. ضرور آپ پروگرام دیکھیے گا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے جو آپ نے اپنے مسز کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. مطلب بھول جانا یا دوران نماز ایسا کوئی معاملہ پیش آنا، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، پھر صاحب رہنمائی کریں گے. سہروردی صاحب انشاءاللہ کچھ بتائیے. میرے بھائی اگر تو ڈاکٹروں نے ڈائیگنوز کیا ہے تو اس کا تو صاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ کو علاج تو کرانا پڑے گا. ڈاکٹر اپنے طور پر علاج کرتے ہیں، روحانی لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ اس کا علاج کرتے ہیں. دونوں طرح کے علاج موجود ہیں، مرگی ہو یا اس طرح کا. جہاں تک بھولنے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے اگر تو فقط نماز پڑھنے کے وقت آپ کی مسز بھول جاتی ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے یعنی نیت کرنے سے پہلے اگر وہ 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور پڑھنے کے بعد نیت کر لیا کریں تو انشاءاللہ نماز کے اندر وہ بھولنے گی. صاف ظاہر ہے کہ شیطان اپنا زور تو لگاتا ہے کہ پوری کوشش کرتا ہے کہ نماز کے لیے یہ بندہ نہ جائے، نماز نہ پڑھے، کیونکہ سب سے زیادہ شیطان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ نماز سے ہے. اور نماز میں ایک نماز کا بڑا اہم رکن ہے، وہ ہے سجدہ. اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو اس کو سزا مل رہی ہے. تو اس لیے نماز کے اندر سجدہ رکن ہے، نماز کا فرض ہے سجدہ کرنا. تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ وسوسے شیطان اپنی کوشش کرتا رہتا ہے وسوسے پیدا کرنے، بھول جانا. تو یہ 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو
پڑھ کے نیت کر کے نماز پڑھ لیا کریں. آگے پیچھے اگر بھولنے کا عمل ہے تو آیت الکرسی کا ورد زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کی مسز پڑھ سکتی ہے اس کو پڑھے. انشاءاللہ اس کا حافظہ تیز بھی ہو جائے گا اور اللہ اس کے اس حافظے کی بھولنے کی حفاظت بھی کرے گا, اور جو یہ نسیاں کا مسئلہ ہے بھول جانا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. چلیں بہتر ہے جی, بہت شکریہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی محترم, جو سوال آپ نے اپنے مسز کے لیے کیا ہے, اور کچھ وظائف اور کچھ چیزیں بھی آپ کو سہروردی صاحب قبلہ نے بتائی ہیں. آپ یہ کیجیے گا کنٹینیو, انشاءاللہ آپ کی مسز کریں, ضرور جو ہے ویسے معاملات ہو جائیں گے. اور دوران نماز اکثر جو ہے وہ بہت سے اب آپ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ پیش آتا ہے. تو بہرحال جو آپ کی مسز کا سوال تھا اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے ساتھ میں, انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے. وہ ہماری ایک بہن جو ابھی شاید پہلے جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے سوال کیا تھا, وہ جو گول گپے وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں, ان کے لیے شاہ صاحب ان کی ذرا تھوڑی رہنمائی دوبارہ سے اگر آپ فرما دیں. ان کا کچھ شاید ایشو تھا ٹیکنیکل, وہ دیکھ نہیں سکیں یا بہرحال کیا ان کا معاملہ تھا, تو ان کا جواب اگر ان کو دوبارہ مل جائے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے گھریلو معاملات کے لیے کیا کریں, وہ تھوڑی سی ذرا ان کی رہنمائی دوبارہ. میں ان سے گزارش یہ کی تھی کہ آپ نے ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے, اور گھر میں دیگر افراد خانہ کو بھی نماز کی تلقین کریں, اور گھر میں کسی بھی مناسب وقت پہ کوئی وقت نکال لیا کریں. تلاوت قرآن کے لیے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور اس کے بعد دعا کیا کریں. انشاءاللہ صبر اور تلاوت قرآن اور نماز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو وظائف میں نے عرض کیے ہیں, ایک کہا ہے کہ یا خبیرو, خبیر اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے, خبر رکھنے والا. یا خبیرو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے شوہر کے ماتھے پر پھونک مارنی ہے جب رات کو سوئے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ یا قہارو, یا اپنے دن بھر جب بھی آپ کو موقع ملے, شوہر سامنے ہوں تو غیر محسوس طریقے سے یا قہارو متعدد مرتبہ جتنی بار آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں پڑھ کے ان کے سینے کی طرف پھونک مار دیا کریں. اگر سامنے نہ ہوں تو عالم تصور میں ان کا تصور اپنے ذہن میں لا کر ان کے سینے کی طرف پھونک مار دیا کریں. یا قہارو متعدد مرتبہ پڑھ کے, یعنی 7 مرتبہ 9 مرتبہ 5 مرتبہ طاق عدد میں یہ پڑھنے کے بعد ان کی طرف پھونک مارا کریں. اور یہ زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہیں, دن میں کئی مرتبہ یہ پھونک مار سکتی ہیں آپ, اور جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی اس کے نتائج حاصل ہوں گے. ان دونوں وظائف کی برکت سے انشاءاللہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہو جائے گا. جو بری عادتیں ہیں نشے وغیرہ کی, اگر وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نماز اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے آپ کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ اور مرکز بنائے گا انشاءاللہ. آمین آمین, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ جی. نیکسٹ دیکھ رہے ہیں جی, ہم کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ بھائی میرا نام رضیہ ہے اور میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے, یہ کچھ کرا ہوا اس طرح کا مسئلہ ہے یا پھر ویسی ہی کوئی بیماری ہے؟ اچھا, کیا مسئلہ ہے میری بہن, کیا مطلب طبیعت میں آپ؟ میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, اور رات کے ٹائم میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں نا تو اچانک سے اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے میری انگلی بیچ دی ہو, تو میں سوتی ہوئی ایک دم اٹھتی ہوں, چیخیں نکلتی ہیں, پھر درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ روتی ہیں. اچھا, پھر روتے روتے جب سو جاتی ہوں اس کے بعد صبح اٹھتی ہوں, پھر نارمل درد ہوتا ہے جیسے کہ عام روٹین میں ہوتا ہے. کون جی شاہ صاحب نام پوچھنے؟ اچھا جی, یہ بتائیے گا, ایک تو اپنا نام میری بہن بتائیے گا. رضیہ. اور آپ کی والدہ کا نام؟ انوری بی بی. انوری بی بی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بتایا, یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے, اس کا کوئی خاص وقت ہے یا پھر مطلب کسی بھی وقت میں یہ آپ کے ساتھ؟ درد تو مجھے روز ہی ہوتا ہے دن رات, لیکن کچھ 10-15 دن ہو گئے ہیں. یہ رات کے ٹائم اچانک سے ہوتا ہے, نارمل ہے, لیکن میں سوچتی ہوں نا کہ اچانک سے بہت تیز ہوتا ہے, جب میں اٹھتی ہوں تو بہت شدید ہوتا ہے رات کے ٹائم. اچھا جی, چلیں شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. نام انہوں نے آپ کا اور والدہ کا نام نوٹ کیا ہے. آپ دیکھیے پروگرام انشاءاللہ. شاہ صاحب قبلہ آپ کی رہنمائی کریں گے, دعا بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے, جیسے پروگرام کے لاسٹ میں سب کے لیے دعا ہوتی ہے یقیناً, تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کروائی جائے گی. پروردگار آسانیاں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ پیدا کریں. جی شاہ صاحب. میری بہن, سب سے پہلے تو آپ روزانہ ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت اپنی جو ہے نا وہ اپنے جسم کا حصار کیا کریں. وہ چند آیات ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد ایک بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 4 قل پڑھنے ہیں.
چاروں قل پڑھ کے آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ایسے ملا کے ان پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ جو ہے نا ہاتھ کو پھیر لینا ہے، اور رات کو جب آپ سونے لگیں اس وقت بھی آپ نے یہی آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے اور انگلی کے اشارے سے اپنے ارد گرد حصار کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو کیفیت آپ بتا رہی ہیں اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور اگر پاسبل ہو آپ کے لیے تو ہمارے چینل کے ایڈریس پر آپ خط لکھ کے بھیج دیں، یہاں سے کچھ تعویذات آپ کو فی سبیل اللہ روانہ کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ جو مسئلہ ہے بالکل کلیئر ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن، اور وظائف بھی کچھ بتائے ہیں شاہ صاحب نے، اور ہو سکے تو بلکہ ضرور آپ ہمارے ایڈریس پہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا خط کے ذریعے آپ اپنا مسئلہ بھی دوبارہ بیان کریں، تاکہ کچھ تعویذات ہیں جو آپ تک پہنچتے ہیں اور وہ جو بھی آپ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ اس میں وہ آپ کو نظر آئیں گا۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے انشاءاللہ، ہم دعا گو ہیں، پروردگار آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ کالر ہیں جی، نیکسٹ بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر نزاکت بات کر رہا ہوں ذات کشمیر سے۔ جی میرے بھائی نزاکت صاحب بولیے۔ سر میرے 5 بچے ہیں نا، تو جب میرے بچے 7 سال سے اوپر جاتے ہیں نا تو ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا مطلب کوئی بتا دیں مجھے کوئی وظیفہ یا؟ یہ ابھی ماشاءاللہ 5 بچے ہیں آپ کے؟ جی 5 بچے ہیں، لیکن 2 بچے بہت چھوٹے ہیں، وہ 5 سال سے کم ہے نا۔ جی جی۔ تو جو باقی بچے ہیں 3 بچے وہ جو ہی 7 سال سے اوپر چڑھتے ہیں ان کی عمر اوپر ہو جاتی ہے تو ان کی زبان میں لکنت سے ہو جاتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ کریم مہربانی کرے۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں، آپ مسز کا نام مطلب بچوں کی والدہ کا نام ذرا جی بتا دیں۔ میری مسز کا نام ہے شگفتہ پروین۔ شگفتہ پروین، اور عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ جی جی عمر بتائیے گا۔ جی تقریباً ہماری تقریباً 36۔ اچھا 36 ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ محترم آپ کی کال کا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ سہروردی صاحب انشاءاللہ یقیناً آپ کی رہنمائی کریں گے اس حوالے سے جو آپ نے بچوں کے لیے اپنا بتایا کہ ایک ٹائم کے بعد یعنی ایک عمر ہے، اس کے بعد 7 سال 8 سال کے بعد لکنت آ جاتی ہے۔ باقی بچے 2 بھی بچے چھوٹے ہیں لیکن باقی تینوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو کیا سہروردی صاحب ان کے لیے ہو سکتا ہے رہنمائی کچھ؟ دیکھیں میرے بھائی، قدرتی طور پر کچھ مے بی کہ موروثی یہ پرابلم آ رہی ہو، ڈاکٹر سے کنسرن آپ کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن روحانی طور پر میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ سورۃ اخلاص ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو اگر آپ روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر، یہ صرف 7 دن کا عمل ہے، شہد لے لیں اور شہد پر دم کر کے 111 مرتبہ سورۃ اخلاص درود شریف ضرور ساتھ پڑھیں، تو یہ شہد تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو کھلایا کریں۔ 7 دن کر لیں، پھر مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد پھر کچھ دن ٹھہر کے 7 دن پھر عمل کر لیں۔ یہ عمل آپ نے تسلسل میں جاری رکھنا ہے ان بچوں کے لیے جو 7 سال سے ابو ہیں، یا 7 سال سے کم جو بچے ہیں ان کو بھی آپ نے کھلانا ہے، تھوڑا تھوڑا شہد انہیں دے دیا کریں۔ تو نماز پڑھا کریں میرے بھائی، اور بچوں کو نا قرآن پاک کی تلاوت پہ لگائیں۔ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے نا تو ان کی جو لکنت ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور زبان ہے کیونکہ قرآن عربی ہے اور جو قرآن پڑھنے سے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ بالکل، بہت شکریہ جی پیر صاحب، خوبصورت عمل ہے جی، یقیناً اس سے بڑھ کر تو کوئی اور حسین عمل ہو نہیں سکتا ہے، اور قرآن کریم کی برکت سے ہی تلاوت سے انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو آپ کے بچوں کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔
اور آگے بھی آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ، اچھا ہوگا۔ قرآن کریم کی برکات جو سمیٹنے کا موقع میسر آئے تو یقیناً خوش قسمتی بندہ مومن کی اس حوالے سے ہوتی ہے۔ باقی آپ کی رہنمائی کی ہے پیر صاحب نے، ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے جی، اپنا فضل فرمائے۔ جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور لوگ جو طرح طرح کے مسائل کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں، ان سب کے لیے مالک جو ہے وہ اپنا خاص کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ وظائف بتا دیے جاتے ہیں آپ کو اور سوال آپ لوگ کرتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ مکمل روٹین کے ساتھ توجہ کے ساتھ کریں گے تو ہی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھ رہے ہیں جی کالر، ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں نے اپنا یہ مسئلہ بتانا کہ میرے بچے جو ہیں پہلے پڑھائی میں ٹھیک تھے، تو ابھی جو ہے نا ایک بچی بالکل بھی پڑھائی توجہ سے نہیں کرتی۔ اچھا جی۔ تو وہ اصل میں چاہتی کوئی وظیفہ بتا دی۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رضیہ ہے۔ رضیہ۔ وہ جو میری بیٹی ہے وہ پہلے کی طرح نہیں پڑھتی، پہلے اچھے مارکس لیتی تھی، ابھی نہیں لے رہی اس طرح۔ اچھا، نام کیا بیٹی کا؟ بیٹی کا نام ہے امامہ لیاقت علی۔ اچھا جی، تو ابھی کس وہ ہے کلاس میں یا کیا پڑھ رہی ہے بچی آپ کی؟ امامہ لیاقت ہے۔ میری بہن ٹی وی کا والیوم ذرا آپ بند کریں پلیز۔ ابھی وہ 7th کلاس میں ہے۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے آپ، رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹی وی کا والیوم پلیز آپ لوگ بند رکھا کریں، بارہا آپ لوگوں کو ہم کہہ چکے ہیں، اور اس طرح پھر جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ 7 کلاس مطلب 7 میں بچی جو ہے بھی پڑھ رہی ہے، اور پہلے اچھے مارکس تھے لیکن ابھی شاید کچھ توجہ نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، اور والدین تو یقیناً جو ہے وہ پیرنٹس بچوں کے لیے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب رہنمائی ذرا کچھ فرمائیے گا۔ میری بہن، آپ نماز عشاء کے بعد جب بچی سو جائے یا سونے لگی ہو تو آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الانشراح، یہ آیت سورہ نمبر 94 ہے قرآن پاک کی، 30ویں پارے میں ہے سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کے سینے پر پھونک مار دینی ہے۔ روزانہ آپ نے یہ دم کرنا ہے، اور بیٹی سے کہیں کہ وہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما کم از کم 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح روزانہ پڑھا کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی بیٹی کا جو تعلیمی کیریئر ہے انشاءاللہ وہ تابناک ہوگا، اور ان کی جو ہے نا وہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا، اور جو چیز یاد کریں گی انشاءاللہ وہ یاد بھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ جی۔ رہنمائی کی ہے جی آپ کی شاہ صاحب نے، اور آپ کی بیٹی کے حوالے سے جو آپ نے مسئلہ بیان کیا، اور انشاءاللہ ضرور اللہ کریم نے چاہا تو معاملہ بہتر ہوں گے۔ پریشانی والی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں انسان اپنے پہ سوار کر لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید کوئی ایسا بہت بڑا کوئی معاملہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم پیریڈ میں رہتے ہوئے اگر بچوں کی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ان کا رکھا جائے سارے معاملات میں، تو آنے والے کسی بڑے مسئلے سے، پریشانی سے، ٹینشنوں سے جو ہے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ بچوں پہ اپنے جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس اچھا پراپر جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ آج کل کے دور میں تو اسپیشلی جو اس قدر فاسٹ جو ہے وہ دور چل رہا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا کا، یعنی ایک عجیب سا معاملہ ہر طرف ہر گھر میں ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس موبائل فون کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر ہمارے بچے ہمیں جمے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے ان کو جو ہے وہ روک بھی نہیں پاتے ہیں، اور ایک ایسا ایک معاملہ چل پڑا ہے کہ چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ایک عمر کا حصہ بھی ہے جن کا، لیکن سبھی جو ہے وہ اسی چیز میں ہمیں جو ہے وہ بس اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا چاہیے اس حوالے سے ہمیں۔ نیکسٹ کالر بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی۔
سر جی مسئلہ یہ ہے کہ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری شادی کو نا تقریباً 10 سال ہو گئے. اچھا جی. تو میری بیوی کا نام ہے نبیلہ. تو ایک بیٹی ہوئی ہے, اس کے بعد نا اس کا دوسرا بچہ جو ہے نا اس کو پریگنینسی ہی نہیں ہوئی, یعنی کہ اس کو عورت کا جو پیریڈ آتا ہے نا وہ ہی نہیں آ پاتا. ہم نے چیک چک کرایا, کہتے ہیں بندش کی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھنا ہے صرف. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کی مسز کا؟ بیوی کا نام نبیلہ. نبیلہ, ٹھیک. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ شادی کو 10 سال. 10 سال. ایک بیٹی ہے ابھی کہ بیٹا آپ نے بتایا؟ بیٹی ہے. بیٹی اس کا نام ہے ہمنا. ٹھیک ٹھیک, اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. تو یہ پوچھنا ہے کہ وہ اتنا علاج کرائے, اتنے علاج دام کرائے, یہ بھی ابھی پتہ نہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں بندش ہے, کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی کیا. تو مایوس ہو گئے. میں بہت دن سے ٹرائی کر رہا تھا, تو مہربانی آپ بتا دیں گے ذرا کیا مسئلہ ہے. اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے جی. انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں, پروردگار بہت کریم ہے اور وہی کرم فرمانے والا ہے انشاءاللہ. ادھر ادھر کی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ انسان کسی اچھی جگہ کا انتخاب کر کے اپنی رہنمائی وہاں سے لے. تو آپ نے کال کی, پروگرام میں سوال کیا, اور سہروردی صاحب انشاءاللہ پھر سب رہنمائی کریں گے آپ کے حوالے سے. اولاد کا مسئلہ ہے یا پھر اگلے معاملات میں مطلب کوئی ایسی رکاوٹ نظر آتی ہے, یا پھر کیا ایسی کوئی پریشانی ہے کہ جس کے لیے آپ کو یہ اس مسائل کا شکار آپ لوگ ہوئے ہیں. تو پھر سب رہنمائی بھائی صاحب کی ذرا فرمائیے. دیکھیں میرے بھائی, 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے سوال کیا اس کے مطابق. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کرم فرمایا, بیٹی ہو گئی, اللہ کی رحمت ہے. تو ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ کوئی بندش ہے. بندش ہوتی تو پہلے بیٹی بھی نہ ہوتی. بہر کیف یہ فزیکلی پرابلم ہے. کوئی مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر سے, کسی سے بھی اچھے ڈاکٹر سے آپ ضرور مطلب ہے کہ مشاورت کریں. بندش والی بات ذہن سے ٹوٹل آپ نکال دیں. اللہ کے حضور میں دعا کریں, نماز پڑھیں, اور ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. استغفار جتنا دن میں آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. ایک چھوٹا سا میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں. آپ ہر نماز کے بعد اگر ایک تسبیح پڑھ لیں, یا مؤمنو یا رحیمو, یا مؤمنو یا رحیمو, اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں, اور یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا کریں. آپ بھی پڑھیں, آپ کی مسز بھی پڑھیں. تو باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جہاں تک رہا کہ مسئلہ کہ پریگننسی ہو نہیں رہی ہے, تو وہ اللہ کرم فرمائے گا. آپ اس وظیفے کو پڑھیں, اور وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ آپ ذہن سے ٹوٹل پہلے نکالیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. تو اگر کسی نے وسوسہ پیدا کر دیا ہے کہ پتہ نہیں بندش ہے, یہ ہے, وہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ صرف نہ یہ کام کریں, اور جمعے والے دن سورۃ کہف جو ہے 15ویں پارے میں, اس کو ہر جمعے پڑھ لیا کریں, اور پانی دم کر کے آپ بھی پئیں, آپ کی مسز بھی پیے, اور اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. یہ کچھ عرصہ آپ عمل کریں, انشاءاللہ جو پرابلم بتا رہے ہیں وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی, پیر صاحب قبلہ رہنمائی آپ نے کی ہے. مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی, دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام جی. جی کون صاحب, کہاں سے؟ عبد الکریم بیٹھک بلوئی سے. عبد الکریم جی. اچھا جی, جی بتائیے گا. یہ بس ٹینشن ہے گھر میں. مال ذرا ہی پڑھتے ہیں, بچے ہی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, سب چیزیں تو کیا دین معاملہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. بس گھر میں بس چاچا رہتا ہے کہ پریشانی تھی. میں تو تمہیں کوئی صاحب ذرا حل ہے. گھریلو معاملات مطلب ڈسکس آپ کر رہے ہیں؟ بس جگہ پہ میں رہتا ہوں, اس میں کوئی مسئلہ مسائل سنتے. ٹھیک ٹھیک, نہیں سمجھ. ٹھیک ہے. میں سب نام بتائیں گے آپ بچوں کی, والدہ کا مطلب اپنی مسز کا؟ اپنی والدہ کا؟ جی جی, آپ اپنی مطلب اپنی بیگم کا نام بتا دیں. آسمہ بیٹی. آسمہ, ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. گھریلو اصل میں شاہ صاحب انہوں نے سوال کیا ہے, مسائل پریشانیاں ہیں, نا اتفاقی وغیرہ سارے معاملات, بچوں کے حوالے سے بھی بات کی, اسی لیے میں نے بچوں کی والدہ کا نام جو ہے وہ جانا ہے. تو کچھ رہنمائی آپ فرمائیں محترم کی. اچھا, اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے
میرا خیال ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اگر 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بہت بہتر ہو جائے گا. آیت مبارکہ ہے 19ویں پارے میں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت مبارکہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے. انشاءاللہ العزیز آپ کے جتنے بھی گھریلو معاملات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے بہتر ہو جائیں گے. آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کی اہلیہ آپ کی ہر بات میں آپ کی فرما برداری کرے گی اور آپ کی بات کو اہمیت دے گی. اور اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے، 19واں پارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. تو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ ساتھ اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ انتہائی برکتوں اور عظمتوں کی حامل آیت مقدسہ ہے. آیت نمبر 74 ہے، سورۃ الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے. 11 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ العزیز. آپ کے گھریلو معاملات اور گھر کا ماحول انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور پھر آپ ہمیں اور ہماری ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ جی شاہ صاحب نے رہنمائی کی ہے آپ کے لیے بھی، اور ویسے بھی مطلب اجتماعی طور پہ جو ہے وہ سب کے لیے ایسے جو وظائف ہوتے ہیں. تو بہرحال ابھی چونکہ خاص آپ کے لیے تھا، آپ کو بتایا گیا جو بھی مسائل پریشانیاں وغیرہ. اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں. انشاءاللہ دعا گو ہیں ہم، اور وظائف بھی کیجئے، گھریلو معاملات کو بھی دیکھیے گا. سب سے بڑی جو ہے وہ وظائف کی صورت میں جس طرح آپ نے سوال کیا اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے، تو یقیناً روحانیت کے لیے پابندی صوم و صلات سارے معاملات کا ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کریں گے. نیکسٹ دیکھ رہے ہیں کالر، بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ بابو محمد اشرف بات کر رہا ہوں سر، کشتیاں سے. جی بتائیے گا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نا ایک تو کپڑے کا کام کرتا ہوں، چھوٹا سا میرا کاروبار ہے، اور سر چلیں دوبارہ اگر آپ کی کال مل گئی پروگرام کے وقت میں تو انشاءاللہ آپ سے ہم بات ضرور جو ہے وہ کر لیں گے. نیکسٹ ہیں جی کالر، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے. جی ہمیں نا اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب جا رہے ہیں. حالات خراب جا رہے ہیں؟ جی. اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ ٹی وی کا والیوم آپ پلیز بند کر دیں. اچھا جی. جی اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارا کاروبار جو ہے نا وہ بہت خراب جا رہی ہے، اس کی پوزیشن بہت خراب جا رہی ہے. کاروبار آپ کے جو ہے وہ شوہر کرتے ہیں؟ جی شوہر آپ کے کاروبار کرتے ہیں؟ جی وہی شوہر ہے میرے. اچھا کیا کاروبار کرتے ہیں بتائیں؟ ان کا نا اپنی شاپ ہے، اس پہ وہ برتن رکھتے ہیں اور ساتھ میں کچھ اور بھی ہیں چیزیں جو رکھی ہیں. اچھا جی ٹھیک، چلے رہنمائی انشاءاللہ ہم کر دیتے ہیں ضرور. شوہر کا نام بتا دیں. علی شیر. علی شیر. ٹھیک چلیں ٹھیک ہے میری بہن، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ علی شیر صاحب. آپ کے جو شوہر ہیں اللہ کریم انہیں صحت بھی دے، زندگی دے، آپ پہ سلامت رہیں. اور کاروباری حوالے سے جس کو آپ نے سوال کیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، معاملات بہتر نہیں ہیں، تو کچھ رہنمائی انشاءاللہ پھر صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. سوردی صاحب جو بہتر ہے آپ کے لیے وہ آپ کو بتایا جائے گا وظائف کی صورت میں بھی انشاءاللہ. آپ جواب سن لیجیے گا. جی پھر صاحب. دیکھیں میرا بیٹا، آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے وظائف
شروع کرنے سے پہلے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظائف پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے یہی چیز آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے نماز پڑھنا. تو یہ اللہ کا فرض بھی ہے. ہمارے وظائف سے بہترین وظیفہ یہی نماز ہے. تو نماز آپ پڑھیں, اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک تو گھر کو قبرستان نہ بنائیں, گھر میں قرآن ڈیلی کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھا کریں. کوئی ٹائم نکال لیں گھر میں, لیکن قرآن پاک گھر میں ضرور پڑھا کریں. اس کے علاوہ آپ ہر نماز کے بعد تیسرا کلمہ جو ہے اس کو پڑھیں. 1 تسبیح پڑھ لیں, 2 تسبیح پڑھ لیں. یہ تیسرا کلمہ جو ہے یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. نماز کے علاوہ پڑھنا ہے تو نماز کے علاوہ پڑھ لیں. استغفار جتنا کر سکتی ہیں وہ کریں. یہ ان چیزوں سے یہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھیں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کا ان وظائف کو پڑھنے کے لیے بھی دل کرے گا, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا. پاک صاف ہوں گے آپ لوگ, سارے لوگ پڑھیں, انشاءاللہ گھر کا ماحول آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ. مزید آگے بڑھے ہیں. نیکسٹ ہیں کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ صدام حسین سر, گھوٹکی سے بات کر رہا ہوں. صدام حسین گھوٹکی سے, اچھا جی. جی سر. جی صدام صاحب بولیے گا, کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے, میں بیمار رہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ آپ کو صحت دے جی. گھوٹکی سے صدام حسین صاحب, اب جتنا سوال آپ کا پہنچا ہے اتنا ہی مطلب جواب اس حوالے سے ہی شاہ صاحب دے دیتے ہیں آپ کو. بیمار رہتے ہیں صدام حسین صاحب. تفصیلی بات تو آپ سے نہیں ہو سکی, اگر دوبارہ کال مل گئی تو بات ہو جائے گی, ورنہ آپ خط لکھ کے بھی اپنا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بھیج سکتے ہیں. آپ نماز فجر کے بعد گھر کے کسی فرد سے یا خود سورہ یاسین شریف پڑھ کے پانی دم کروا لیا کریں ایک گلاس پہ. اس گلاس کے پانی کو مزید پانی میں شامل کر کے آپ سارا دن وہ پانی استعمال کیا کریں, اگلے دن نماز فجر تک. دوسرے دن پھر نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ کے یا کسی سے پڑھوا کے پانی پر دم کر لیں اور وہ پورا دن پانی پئیں. انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس کریں گے. آپ کو ہلکا پھلکا فیل ہوگا اور آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. اور جتنی بھی تبدیلی آئے آپ کی طبیعت میں, صحت میں, مزاج میں, آپ نے پھر ہمیں کال کر کے بتانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ. کال ایک اور شامل کر لیتے ہیں, بس آخری لمحات میں, پھر انشاءاللہ دعا کی طرف بھی آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں عبدالوحید بات کر رہا ہوں جی. جی عبدالوحید صاحب بولیے, بتائیے. ہمارے سر میں درد رہتا ہے بہت تیزی سے, اور کام پہ جانے کو دل نہیں کر رہا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یہ ٹھیک ہو جائے جی. سر درد مکمل پورا سر درد ہے کہ آدھے سر کا درد ہے؟ پورا مکمل, دباؤ پڑتا ہے. تو کوئی ٹائم ہے اس کا سر درد کا, یا سارا دن میں رہتا ہے؟ دن رات ہی رہتا ہے, کبھی ہلکا ہو جاتا ہے, کبھی بہت ہی تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو کوئی علاج وغیرہ کروایا ہے, ڈاکٹر پہ آپ گئے ہیں, کسی کو دکھایا ہے؟ نہیں, کوئی ایسی نہیں کرا دی. نہیں کرایا. ٹھیک ٹھیک, چلے عبدالوحید صاحب, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کی کال کا. رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی سوردی صاحب. اور لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ اتنا عرصہ سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو ابھی تک آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ہے. تو ظاہر ہے ایک طریقہ کار ہے ہر چیز کا, میڈیکلی طور پہ پہلے آپ کو یہ اسٹیپ لینا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ وظائف تو ضرور آپ کو بتائے جائیں گے. سوردی صاحب رہنمائی آپ کی. آج ہم ہی بتا دیتے ہیں. جی بسم اللہ. میرے بھائی, آپ میری اسیسمنٹ ہے کہ تبخیر معدہ اور قبض کی وجہ سے یہ جو مسلسل سر میں درد ہے, یہ تبخیر معدہ کی وجہ سے ہے اور قبض کی وجہ سے ہے. تو آپ ضرور کسی حکیم کے پاس جا کے اس سے دوائی لیں, ڈاکٹر کے پاس بے شک نہ جائیں. ٹھیک. اور ٹھنڈا پانی, ویسے بھی سردی آ گئی ہے, گرم پانی جو ہے نا اس کو پئیں. ٹھیک. اور اپنی خوراک کو جتنا کم کر سکتے ہیں وہ کم کر دیں. اور نماز پابندی سے پڑھیں, اور اپنے نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. لیکن وہ تبخیر معدہ اور قبض کی دوائی ضرور کھائیں گے آپ. بہت شکریہ جی پیر صاحب قبلہ. اب پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے, بس دعا کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے. شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ, پیر صاحب کا شکریہ, اور جتنے بھی سوالات آج کے پروگرام میں کالر شامل کیے گئے ان سب کے لیے بھی دعا انشاءاللہ. دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا
و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیرے محبوب کی رضا میں ہے، اس کو قبول فرما۔ جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں یا ہماری دعا میں شامل ہیں، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ پروردگار عالم حضور کی ساری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔